اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے حوالے سے، گارڈین کی اپوائنٹمنٹ، ریموول، ڈسچارج، اور اگر وہ حکم عدولی عدالت کی کرتا ہے تو اس حوالے سے کیا کیا لیگل ٹیکنیکلٹیز اور ایشوز آڑے آتی ہیں۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ ایک نابالغ اور فاطر العقل شخص کوئی بھی، مثلا اگر جو قانون ایک نابالغ بچے کے لیے ہے وہی قانون ایک فاطر العقل ذہنی اور جسمانی طور پر صلاحیت میں کمی، عقل و شعور میں کمی کی وجہ سے، چونکہ یہ لوگ اپنے مفادات کی خود حفاظت کرنے سے معذور ہوتے ہیں، اور اسلامک پرسنل لاء کے مطابق نابالغ بچے کی کسٹڈی کی قانونی حقدار اس کی ماں، نانی اور دوسرے مادری رشتہ دار ہیں، لیکن ماں وغیرہ کی حسانت میں رہتے ہوئے بھی اس نابالغ بچے کی پرسن، اس کی ذات اور مال و جائیداد کی حفاظت اور دیکھ بھال قانون کی روح سے اس کے ولی کی، اس کے گارڈین کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ ایک نابالغ بچے کی ذات اور جائیداد کی گارڈین شپ کے قانونی حقدار اس کے پدری رشتہ دار ہوتے ہیں، والد جو کہ اس کا نیچرل گارڈین ہے، اور اسلامک پرسنل لاء کی روح سے بچے کی ذات اور جائیداد کی گارڈین شپ کا پہلا قانونی حق اس کے باپ کا ہے، پھر اس کا کوئی اور دادا، پھر اس کا کوئی وصی۔ ایسے کسی ولی کی عدم موجودگی کی صورت میں بطور ولی کسی دیگر شخص کا تقرر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت آپ کو پتہ ہے عمل میں لایا جاتا ہے۔ اور پنجاب میں ماں سوائے سینئر سول جج، ماں سوائے لاہور کے سینئر سول ججز اس چیز کے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ گارڈین کے معاملات کو سننے اور ان پر فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 350 کو دیکھیے گا۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ ایک سینئر سول جج اور ضلعی ڈسٹرکٹ جج بطور گارڈین عدالت نابالغ کی بہتری اور دیکھ بھال کے لیے مختلف احکامات صادر کر سکتے ہیں، اور اس معاملے میں کورٹ کو اس طرح سے قانون امپاور کرتا ہے کہ وہ آج خود بھی کوئی نوٹس لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1995 پشاور ہائی کورٹ پیج 77 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ سیکشن 7 کی روح سے اگر عدالت کی اطمینان کے مطابق کسی بچے کے مفاد کے لیے ضروری ہو تو وہ اس کی ذات اور جائیداد یا دونوں ذات اور جائیداد حفاظت کے لیے کسی بھی شخص کو اس کا ولی مقرر کرنے کا حکم جاری کرے گی، جس کے نتیجے میں ہر ایسا ولی جس کی تعیناتی کسی وصیت یا دیگر کسی ایسی دستاویز یا کسی عدالتی حکم کے تحت نہیں ہوئی ہے وہ برطرف تصور کر دیا جائے گا، کیونکہ اسپیسیفک لا ہے۔ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ سیکشن 7 کہتا ہے کہ جب عدالت نے ولی مقرر کر دیا ہے تو وہ سپرسیڈ کر جائے گا۔ وصیت یا عدالتی حکم کے تحت تعیناتی کی صورت میں اس ولی کی جگہ پہ عدالت اس وقت تک کسی اور ولی کے تقرر کا احکامات جاری نہیں کرے گی جب تک ایسے مقرر کیے جانے والے ولی کے اختیارات اس قانون کے تحت ختم نہ ہوئے ہوں۔ اور سیکشن 8 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی روح سے عدالت سیکشن 7 کے تحت حکم کا اجرا صرف چند افراد کی درخواست پر کر سکتی ہے۔ ہر وہ شخص جو بچے کی گارڈین شپ کا خواہش مند ہو یا دعوے دار ہو، اور بچے کا کوئی رشتہ دار یا کوئی نیکسٹ فرینڈ ہو، اور اس ضلع یا علاقے کا کلیکٹر اس ایریے کا یا اس ضلع کا کوئی کلیکٹر جس کے حدود و اختیار میں
وہ بچہ نابالغ جس کی گارڈینشپ انڈر کوسچن ہے وہ رہائش پذیر ہو، یا جس کے علاقے اختیار کے اندر اس نابالغ بچے کی جائیداد واقع ہو، اور کلیکٹر جس بچے پر کسی کلاس سے متعلق ہونے کی وجہ سے ایسا اختیار حاصل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اور اس کے بعد اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2010 MLD پیج 695، PLD 1969 پشاور ہائی کورٹ پیج 134 ہے، 1999 وایا لار پیج 666 ہے، 2005 وایا لار پیج 547 ہے، PLD 1963 کراچی ہائی کورٹ پیج 465 ہے۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہسٹری میں جا کے دیکھنا چاہیں آل انڈیا رپورٹر کے پاکستان بننے کے پہلے کے فیصلہ جات، تو آل انڈیا رپورٹر 1922 بمبے ہائی کورٹ پیج 278 اور آل انڈیا رپورٹر 1946 مدراس ہائی کورٹ پیج 110 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 9 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی روح سے بچے کی ذات کی گارڈین شپ سے متعلق درخواست اس متعلقہ عدالت میں دائر کی جائے گی جس کی حدود اختیار میں ایک بچہ جس کی گارڈین شپ انڈر کوسچن ہے وہ رہائش پذیر ہے، تاہم اس بچے کی جائیداد کی ولایت سے متعلق، اس بچے کی جائیداد کی گارڈین شپ سے متعلق درخواست ہر اس عدالت میں دائر کی جا سکتی ہے جس کی حدود اختیار میں بچہ رہائش پذیر ہو یا اس کی جائیداد واقع ہو۔ اس حوالے سے NLR 1987 سیول ڈائجسٹ پیج 436، PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 300 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے، اور 1984 CLC پیج 1803، PLD 1950 پیج 84 اور 2000 CLC پیج 320 اور 2009 YLR پیج 1678، 2000 YLR پیج 3046، 2009 MLD پیج 33، 2009 CLC پیج 1143، 2009 CLC پیج 1010، 2009 CLC پیج 705، 2009 MLD پیج 736، 2009 CLC پیج 697 اور 2009 CLC پیج 566 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن سے دیتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب سیکشن 15 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی روح سے عدالت بچے کی ذات اور جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے، اور اسی طرح بچہ ایک سے زائد جائیدادوں کا اگر مالک ہے تو اگر عدالت مناسب سمجھے تو کسی ایک یا زائد جائیدادوں کے لیے ایک گارڈین مقرر کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2000 YLR پیج 2052 کو ضرور دیکھیے گا، PLD 2001 کراچی ہائی کورٹ پیج 371 بھی اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 17 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی روح سے کسی بچے کا گارڈین مقرر کرتے وقت عدالت بچے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ویلفیئر آف مائنر کو سب سے پہلے مد نظر رکھے گی، اور بچے کی جو ویلفیئر ہے اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا، اور ویلفیئر آف مائنر کو دیکھتے ہوئے بچے کی عمر، جنس اور مذہب کے علاوہ جو مجوزہ گارڈین ہے اس کی اخلاقی اور مالی حیثیت، بچے کے ساتھ اس کی رشتہ داری کی قربت، اس کے ساتھ اس کا موجودہ اور سابقہ تعلق، اور اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی کوئی خواہش تھی تو اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور اگر وہ کسی فریق کو ترجیح دینے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے بچہ خود سے تو اس بچے کی ترجیحی رائے کے اوپر بھی عدالت غور کرے گی۔ البتہ صاحب اس حوالے سے PLD 1995 پشاور ہائی کورٹ پیج 14، 2008 CLC پیج 576 اور 2003 CLC پیج 1310، PLD 2010 کراچی ہائی کورٹ پیج 50، PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 206 اور 2010 CLC پیج 1564، 2010 MLD پیج 1385
اور 2010 MLD پیج 1313، 2010 MLD پیج 790، 2010 MLD پیج 477 اور 2010 MLD پیج 340 ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد بات چلی جاتی ہے سیکشن 19 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی، جو کہتی ہے کہ ایک گارڈین کوٹ مجاز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو کسی بچے کی ایسی جائیداد کا گارڈین مقرر کرے یا اس کا اعلان کرے جو اس کورٹ آف وارڈ کی نگرانی میں ہو، اور نہ ہی ان صورتوں میں سے کسی کو کسی بچے کی ذات کی نگرانی کے لیے مقرر کر سکتی ہے کہ اگر بچی شادی شدہ ہو جس کا شوہر عدالت کی رائے میں اس کا ولی بننے کے لیے ناموزوں ہے۔ اگر اس کی ماں نے شادی کر لی ہے تو اس کے شوہر کو قطعی صورت نہیں رکھا جائے گا، اور اس بچے کی جائیداد کورٹ آف وارڈ کی نگرانی میں ہے اور وہ اس کی ذات کی نگرانی کے لیے ولی مقرر کرنے کا اہل ہو، تو پھر بھی جو عدالت ہے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہی آگے بڑھے گی، اور اس کے اختیارات وصیت وغیرہ کی دستاویز کے ذریعے عائد شدہ کی پابندیوں کے جو بھی معاملات ہیں ان کے تابع ہوں گے، الا یہ کہ اسے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ولی قرار دے دیا جائے اور وہ باقاعدہ بطور گارڈین مقرر ہو جائے۔ ایسی صورت میں جو پابندیاں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں ان کے باوجود اسے تحریری حکم کے ذریعے اس جائیداد میں بعض تصرفات عمل میں لانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے صاحب PLD 1963 لاہور ہائی کورٹ پیج 534 اور اسی بات کو 1996 CLC پیج 1 بھی ڈسکس کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد سیکشن 29 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی روح سے جو مذکورہ گارڈین ہے وہ عدالت کی پیش کی اجازت کے بغیر ایسی غیر منقولہ جائیداد کے کسی حصے کو نہ تو مارٹگیج رکھ سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ ایکسچینج کر سکتا ہے، نہ ہی 5 سال سے زیادہ یعنی اس کی بلوغت سے 1 سال متجاوز عرصے کے لیے کرائے پر دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم سیکشن 31 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کو دیکھیں تو عدالت بچے کی ویلفیئر کے پیش نظر بعض شرائط کے تابع ایسے کسی بھی تصرف کی اجازت دے سکتی ہے اگر بچے کی ویلفیئر اسی میں ہے کہ اس پراپرٹی کو سیل کرنا ہے، مارٹگیج کرنا ہے، ایکسچینج کرنا ہے یا کسی بھی تصرف میں لانا ہے۔ اس حوالے سے صاحب 1996 CLC پیج 1 ہے، 2005 YLR پیج 547، 2011 SCMR پیج 148، 2011 SCMR پیج 148 کے علاوہ 2011 YLR پیج 593 ہے، اور NLR 1990 CLJ پیج 279 ہے، NLR 1995 UC پیج 1 ہے، NLR 1994 UC پیج 420 ہے، 1995 SCMR پیج 762 ہے، NLR 1993 سول ڈائجسٹ پیج 125 ہے، 1995 CLC پیج 800 ہے، اور 1993 SCMR پیج 2313 اور NLR 1990 CLJ پیج 279، 1983 CLC پیج 3165، PLD 1987 کراچی ہائی کورٹ پیج 239، اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو صاحب 2007 MLD پیج 447 کو ضرور دیکھیے گا، اور 1990 CLC پیج 1200 اور 2007 MLD پیج 658 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم ریموول آف گارڈین کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ریموول آف گارڈین میں ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی سیکشن 39 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی روح سے عدالت کسی متعلقہ شخص کی درخواست پر یا حتیٰ کہ از خود بھی کچھ وجوہات کی بنا پر کسی بھی ایسے ولی کو ریموو کر سکتی ہے، ریموول آف گارڈین شپ کر سکتی ہے جسے عدالت نے خود تعینات کیا ہو یا وصیت یا کسی دیگر ایسی ڈاکومنٹ کے تحت اس کی تعیناتی عمل میں لائی ہو۔
اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، بطور امین عائد کردہ ذمہ داری ادا کرنے میں مسلسل ناکام ہوتا ہے، بطور پراپرٹی کے امین کے وہ زائد ذمہ داری میں نااہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، بچے کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، بچے کی دیکھ بھال میں غفلت کرتا ہے، اور عدالت کی کسی حکم کی حکم عدولی کرتا ہے، کسی ایسے جرم میں سزا یاب ہے جس سے عدالت کی نظر میں اس کے کردار پر کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے کہ بچے کی کردار پر بھی برا اثر پڑے گا، تو اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسا ویلفیئر کا کوئی ایسا مفاد جو ایمانداری کے ساتھ فرائض کی انجام دہی میں مانے آ رہا ہو، اور وہ ولی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے، وہ بچے کی ویلفیئر پہ توجہ نہیں دے رہا ہے، اور عدالت کی اگر دائرہ اختیار میں بچے کی رہائش پذیر جو ہے اس ولی کی رہائش نہیں رہی اور بچوں کو لے کے کہیں جانا چاہ رہا ہے تو اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ جائیداد کا ولی ہونے کی صورت میں اگر وہ اس کو ویسے ہی بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کا جو معاملہ ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو ریموول کی جا سکتی ہے۔ اور سیکشن 39 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ شرط یہ ہے کہ وصیت یا کسی دیگر دستاویز کے ذریعے مقرر شدہ جو گارڈین کی خواہ اسے عدالت قانون کے مطابق ہی ولی قرار دیا گیا ہو یا نہیں، کچھ ایسی صورتحال بھی سامنے آ جاتی ہیں قانون میں جن کی صورت میں اسے ولی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی ایسے جیسے شک جی ہے اس میں وجوہ کی صورت میں متضاد مفادات ہیں، اس کو ولی مقرر کرنے والے شخص کی وفات کے بعد معرض وجود میں آئے ہوں، یا ان متضاد مفادات کی موجودگی باوجود اسے لا علمی سے ولی مقرر کر دیا گیا ہو، اس کے علم میں نہ ہوا ہو، اور پھر ایسی جگہ رہائش پذیر ہو جس کی وجہ سے عدالت کی نظر میں اس کے لیے بطور ولی جو ہے فرائض سر انجام دینا ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی جو سیکشن ایچ ہے سیکشن 39 کی سب سیکشن ایچ ہے، اس کی صورت میں بھی یہ ایک ایکسیپشن آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ولی کے اختیارات کا خاتمہ، اگر ہم ولی کے اختیارات کا انجام پذیر ہو جانا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کب ولی کے اختیارات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو سیکشن 41 سب سیکشن 1 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ بچے کی ذات کے ولی کے اختیارات کچھ صورتحال میں ویسے ہی اس ڈسچارج ہو جاتے ہیں، ولی کے اختیارات جو ہیں وہ سب دوش ہو جاتے ہیں، اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس کی ریموول ہو گئی ہے، اگر اس کی وفات ہو گئی ہے، یا وہ ڈسچارج ہو گیا ہے، یا کورٹ آف وارڈ کی طرف سے بچے کو اپنی نگرانی میں اگر اس عدالت نے لے لیا ہے تو پھر بھی اس کے اختیارات جو ہیں وہ انجام پذیر سمجھے جائیں گے۔ اگر بچہ جو ہے وہ بالغ ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کے اختیارات جو ہیں وہ انجام پذیر ہو جائیں گے۔ بچی کی صورت میں اس بچی کی شادی کسی ایسے فرد سے ہو جانے سے جو اس کا ولی بننے کے لیے نااہل ہو، یا اس کے ولی کا تقرر یا اعلان عدالت نے کیا ہو، تو کسی ایسے فرد کے ساتھ اس کی شادی ہو جانے سے جو عدالت کی نظر میں اس کا ولی بننے کے لیے نااہل نہ ہو، تو پھر بھی معاملہ جو ہے اختیارات انجام پذیر سمجھے جائیں گے۔ اور اگر زیر ولایت جو بچہ ہے اس کے باپ اس کی ذات کا ولی بننے کے لیے نااہل ہو تو ایسی نااہلیت ختم ہو جانے سے، اور اگر باپ کو عدالت نے بچے کی گارڈین شپ کے لیے نااہل قرار دیا ہو تو عدالت کی نظر میں اس کی نااہلیت جو ہے وہ کبھی بھی انجام پذیر میں پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح سیکشن ہم بات کر رہے تھے سیکشن 41 کی، اس کی سب سیکشن 2 کی روح سے جائیداد کے ولی کے اختیارات جو ہیں اگر اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ کبھی بھی جو پراپرٹی کے حوالے سے بچے کی جو گارڈین شپ ہے اس کچھ صورتحال ہیں کہ وہ اس کے اختیارات ختم ہو جائیں گے اگر اس جائیداد کی حوالے سے اس گارڈین کی جو گارڈین شپ ہے اس کو برطرف کر دیا جائے یا برخاست کی کر دی جائے، کورٹ آف وارڈ کی طرف سے بچے کی جائیداد کو اپنی نگرانی میں لے لیا جائے، یا
جو گارڈین شپ والا بچہ ہے وہ بالغ ہو جائے۔ اسی طرح سیکشن 41 کی سب سیکشن 3 کی واضح کر دیتی ہے کہ کسی بھی وجہ سے ولی کے اختیارات ختم ہو جانے کی صورت میں عدالت اس سے یا اس کے وفات پا جانے کی صورت میں اس کے نمائندے سے مطالبہ کرے گی کہ وہ اپنی تحویل میں یا نگرانی میں موجود زیر جو گارڈین شپ بچے کی کسی بھی ملکیتی جائیداد موجودہ یا سابقہ ایسی جائیداد سے متعلق حسابات جو ہیں وہ اس پہ ہدایت عدالت کے حوالے کر دے، جس کے بعد عدالت اس گارڈین کو باقاعدہ طور پر ڈسچارج کر دے گی اس کی ولایت سے، اس کی گارڈین شپ سے، سوائے کسی ایسے دھوکہ دہی کے جو کہ بعد میں سامنے آ جائے تو پھر عدالت جو ہے اس بات پہ ایکشن لینے کی ذمہ دار ہوگی۔ اس حوالے سے اگر ہم جانشین ولی کا تقرر کا معاملہ دیکھنا چاہیں جو کہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، اور جانشین ولی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہاں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی سیکشن 42 جو ہے وہ فوت ہو جانے والے، سبکدوش ہو جانے والے یا برطرف کیے جانے والے ولی کے قائم مقام ولی کوئی سی اور شخص کی جو ہے اس کی تقرری یعنی جانشین ولی کی تقرری کو ڈیل کرتا ہے۔ اور سیکشن 42 کہتا ہے کہ اگر گارڈین کورٹ کی طرف سے مقرر شدہ یا اعلان شدہ ولی کو اس کی ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا ہو اور وہ بچے پر اطلاق پذیر قانون کے تحت بطور ولی کام کرنے کا استحقاق اپنا کھو چکا ہو، یا کسی بھی ایسے ولی یا ایسی وصیت کے تحت مقرر شدہ ولی کو اگر برطرف کر دیا گیا ہو یا وہ فوت ہو گیا ہو، تو عدالت از خود یا کسی متعلقہ فرد کی درخواست پر بدستور نابالغ ہونے کی صورت میں اس بچے کی جائیداد اور اس بچے کی ذات جیسی بھی صورتحال ہو دونوں کے لیے جانشین ولی مقرر کرے گی۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بچے کی تحویل سے متعلق ولی کا استحقاق کیا ہے، یہ ایک اہم کوسچن ہے جو کہ سیکشن 25 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ریموول آف وارڈ فرام جورسڈکشن، یعنی نابالغ کی تحویل کے سلسلے میں ولی کا استحقاق کیا ہے، ریموول آف وارڈ فرام جورسڈکشن اگر ہو جاتی ہے تو کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سیکشن 25 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی زیر ولایت بچہ ولی کی تحویل سے چلا جائے یا لے جایا جائے زبردستی یا کسی بھی صورت میں، تو وہ اگر عدالت بچے کے مفاد میں ضروری سمجھتی ہے تو وہ اسے واپس اس کی تحویل میں دینے کا حکم جاری کرے، جس کی تعمیل کے لیے عدالت بچے کو باقاعدہ طور پر پکڑوا کے باقاعدہ طور پر نابالغ کو گرفتار کروا کے اس کے اصل ولی کے حوالے کرے گی۔ اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 1982 CLC پیج 1821، 1992 CLC پیج 339، 2005 YLR پیج 547، 2011 SCMR پیج 148، 2011 YLR پیج 593، 1995 SCMR پیج 7، 1995 SCMR پیج 762 ہے۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو میں ریفر کروں گا NLR 1993 سیول ڈائجسٹ پیج 125 کو۔ اور اگر کچھ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ زیر ولایت بچے کو عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر اگر لے جایا گیا ہے تو وہ قانون میں اس کی کیا سزا ہوگی، اور اس حوالے سے ریموول آف وارڈ فرام جورسڈکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیکشن 26 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 واضح کر دیتا ہے کہ کسی بچے کی ذات کے لیے عدالت کی طرف سے مقرر شدہ یا اعلان شدہ ولی اس عدالت کی اجازت کے بغیر زیر ولایت بچے کو عدالت کی حدود اختیارات سے باہر نہیں لے جا سکتا۔ اگر لے کے جانا ہے تو کیا کرے گا،
اس کورٹ سے جہاں سے وہ ولی مقرر ہوا ہے وہاں سے اجازت لے گا، سوائے ان خاص یا عام مقاصد کے لیے جن کے لیے عدالت نے اس کو آلریڈی اجازت دے رکھی ہو۔ اس کے بعد سیکشن 44 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی روح سے اگر عدالت کی طرف سے مقرر شدہ یا اعلان شدہ کوئی ولی اس غرض سے زیر ولایت بچے کو سیکشن 26 کے احکامات کے برخلاف عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر لے جائے تاکہ عدالت اس سے متعلق اپنا اختیارات استعمال نہ کر سکے، چوری چھپے لے جائے تاکہ بچے کو عدالت کی جورسڈکشن سے ہی بیانڈ کر لے، تو پھر اسے باقاعدہ طور پر عدالت جو ہے وہ جرمانہ کرے گی، جو کہ 1000 روپے سے تک کا جرمانہ اور سیول جیل کے اندر 6 ماہ تک سزا اس کو دی جائے گی کہ آخر کار تم نے بچے کو عدالت کی اجازت کے بغیر کیوں کسی اور جورسڈکشن سے باہر لے کے گئے ہو۔ اور باقاعدہ طور پر اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ ولی جو ہے وہ اگر عدالتی احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس حوالے سے ہمیں سیکشن 45 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 جو ہے وہ پینلٹی فار اگر اس نے کوئی نافرمانی کی ہے عدالت کی تو اس کا کس طرح سے وہ اس کو سزا ملے گی، اس کا جرمانہ کیا ہوگا۔ سیکشن 45 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی روح سے بچے کی تحویل کا حامل شخص اگر سیکشن 12 سب سیکشن 1 یعنی انٹرم کسٹڈی کے تحت عدالتی حکم کے تحت بچے کی ملاقات کے لیے یا عارضی طور پر دوسرے فریق کے حوالے کرنے میں ناکام رہے، یا سیکشن 25(1) کے تحت عدالتی حکم کے تحت بچے کو اس کے ولی کی تحویل میں دینے کی کوشش نہ کرے، یا عدالت کی طرف سے مقرر شدہ یا اعلان شدہ ولی جو ہے اندر سیکشن 34 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت مقرر شدہ مدت میں وہ سٹیٹمنٹ فراہم کرنے یا اس کی شک کے مطابق شک سی جو ہے اس کے مطابق مطلوبہ سٹیٹمنٹ فراہم کرنے یا اس کی مطلوبہ حسابات پر اگر پراپرٹی کا معاملہ ہے تو حسابات کی دستاویز فراہم کرنے یا ان حسابات کے واجب الادا اگر بقایا جات ہیں وہ جمع کرانے میں عدالت میں ناکام ہو جاتا ہے، عدالت کے حکامات کی دھچیاں اڑاتا ہے، عدالت کہتی ہے کہ انٹرم کسٹڈی اس کو دو، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، وہ مستقل کسٹڈی چینج ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، وہ عدالت اس سے حسابات مانگتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، کوئی بھی احکامات اگر نہیں مانتا یا ولایت کھونے والا شخص یا اس کا نمائندہ جائیداد کی فراہمی میں حسابات کی فراہمی میں ناکام ہو جاتا ہے، یا تو پھر اس کو باقاعدہ طور پر سیکشن 45 کہتی ہے کہ اس کو 500 روپے تک کا جرمانہ اور سول جیل میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک کہ وہ نابالغ کو پیش کرنے پر مجبور نہ ہو جائے، یا جب تک وہ حسابات جائیداد کے نہ لے آئے، یا وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹیشن اگر عدالت مانگ رہی ہے تو وہ نہ دے دے، اور ایسے بقایا جات اگر رہتے ہیں اس کے تو وہ جب تک جمع نہیں کرواتے اس وقت تک 500 روپے تک جرمانے کے ساتھ ساتھ اس کو اس وقت تک جیل میں بھی رکھا جائے گا جب تک کہ وہ عدالت کے حکم کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بچے کو پیش کرنے یا بچے کی پراپرٹی کے فرد حسابات یا حسابات کی دستاویزات یا اس پراپرٹی کے کرایہ جات کی کو بقایا جات ادا کرنے میں ناکامی کی صورت میں بچہ یا جائیداد وغیرہ کے حسابات سامنے لانے میں اس کے بقایا جات جیسی بھی صورتحال ہو پیش کرنے کی تحریری ضمانت اس کو دینی پڑے گی، پھر عدالت میں تحریری ضمانت دینے تک اس کو سول جیل کے اندر رکھا جائے گا، اور جب وہ تحریری ضمانت دے دے گا پھر عدالت کی طرف سے فراہم کردہ جو مدت ہے اس تک عمل کرانے میں ناکامی کی صورت میں عدالت دوبارہ اس کو پکڑ لے گی، دوبارہ گرفتار کر کے دوبارہ اس وقت تک عدالت اس کو جیل میں رکھ سکتی ہے جب تک کہ عدالت اپنے احکامات پہ عمل پیرا نہیں کروا لیتی، اس پہ عمل درآمد عدالت کی جو نافرمانی کرنے کا موڈ بنائے بیٹھا ہے اس پہ وہ عدالت اس کو باقاعدہ واپس نہیں لے آتی۔ اس حوالے سے 2003 CLC پیج 1492 اور PLD 1972 کراچی ہائی کورٹ پیج 401 اور 2006 CLC پیج 51 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے صاحب۔ اس حوالے سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں اور گپ شپ لگتی رہے گی اسی طرح مختلف ٹاپکس کے اوپر انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔